جیسے کہ پیریڈز کا اس کو لے کے اگر بات کی جائے تو حج کے بھی دن ہیں ماشاءاللہ سے، خواتین حج کے لیے جا رہی ہیں اور اگر ان کو وہاں پہ پیریڈز ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ سبحان اللہ، یہ ہم فنگر پوائنٹس پہ اپنے فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں کہ یہ کتنی چیزیں ہیں جو نہیں کر سکتے. تو ایک تو ہے صوم، روزہ جی نہیں رکھ سکتے پیریڈز میں. دوسرا ہے صلاۃ، نماز نفلی فرضی نہیں پڑھ سکتے. تیسرا ہے مسجد میں ٹھہرنا نہیں کر سکتے. اور اسی سے پھر مسجد حرام، بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے. صحیح. اور جہاں تک رہا صفا مروہ کی صحیح، تو اگر جو بیت اللہ کا طواف کر چکی ہے اور اس کے بعد پیریڈز ہوئے ہیں وہ صفا مروہ کر سکتی ہے. اچھا. اور باقی بھی سارے کام کر سکتی ہے. امہات کے حوالے سے آتا ہے کہ ایون سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حج کے سفر میں پیریڈ سے ہو گئیں تو وہ رونے لگ گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے اندازہ لگا لیا اور پوچھا لعلکی نفستی، شاید کہ آپ کو پیریڈز ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب سب لوگ عبادت کریں گے اور میں رہ جاؤں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو، احرام کی نیت سے تھی، حج وہ حرمت کی حالت میں تھی، تم صرف طواف نہ کرو بیت اللہ کا، باقی سب کچھ کر لو. مزدلفہ، عرفہ، منا، جمرات، صفا مروہ کی صحیح سب کچھ کر سکتے ہو سوائے بیت اللہ کے طواف کے. ٹھیک ہے. تو وہ آخر میں غسل طہارت کے بعد ہے. تو باقی سب کچھ کر سکتے ہیں سوائے بیت اللہ کے طواف کے. اور میں بتا رہی تھی کہ اور کیا نہیں کر سکتے، ہسبینڈ وائف کا جو خاص تعلق ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا، اس میں پیریڈز میں منع ہے. اور اگر بائی مسٹیک ہو گیا تو اس کا کفارہ ہے. اور سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 1 دینار یا ہاف دینار، نصف دینار صدقہ دے. یہ کس کا کفارہ ہے؟ اگر بائی مسٹیک پیریڈز میں تعلق قائم کر بیٹھے. اور شریعت نے کیوں منع کیا؟ کیونکہ اس سے دونوں ہسبینڈ وائف کو بہت سی بیماریوں کے خطرات ہیں. شریعت نے اس سے روکنے کے لیے ایک تو فرمایا فاعتزلوا النساء فی المحیض، اور پھر فرمایا لا تقربوہن، اور پھر بھی کوئی کر بیٹھے تو یہ کفارہ رکھا. ان دونوں میں آپشن ہے. اور بعض اس طرف بھی گئے ہیں کہ اگر وہ فلو میں ہے پیریڈز پیک پہ تو تب آپ کو 1 دینار کا ہی دینا ہوگا. اور اگر وہ غسل طہارت سے پہلے پیریڈز ختم ہو گئے تھے بھی غسل نہیں کیا، اس ٹائم میں ریلیشن ہو گیا تو پھر آپ ہاف دینار. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ حج اور عمرہ کے لیے جانے والی خواتین ہیں، جانے سے پہلے وہ یہ پیریڈز کو روکنے کے لیے میڈیسن کو یوز کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے، کیسا کرنا چاہیے ہے؟ اصل میں اس بات کو نہ صرف پازیٹیو نیگیٹو آنسر نہیں کیا جا سکتا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بہت سارے ہماری عبادت، ہمارے ایموشن سارے جڑے ہوتے ہیں. کیونکہ زندگی بھر کی کمائی، سیونگ، پھر ایک بار جانے کا موقع ملتا ہے دور دراز دنیا کے کونوں سے. پھر جب وہاں پہنچتے ہیں اور اگر خواتین کو اور ایک گروپ کی صورت میں آیا ہے اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو موقع نہ ملے طہارت کا اور واپسی ہو، اور بھی اس طرح کے بہت سے ایشوز ہیں. تو گائناکالوجسٹ سے مشورہ کرتے ہوئے اگر کوئی وہ سیف اس کے اکارڈنگ ٹو ہیلتھ ریکمینڈ کرتی ہے کہ ہاں یہ پیریڈز کنٹرول پلز ہیں یا میتھڈ ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنے اس جو آپ کا پیریڈ ٹائم ہے، حج پیکیج ہے، آپ پیریڈ سے بچی رہیں گی تو کر سکتے ہیں. لیکن جب گائناکالوجسٹ اس کو اپروو کرتی ہے، یعنی آپ اپنی ہیلتھ سے نہ کھیلیں، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. اور پھر یہ بھی پریشان نہ ہو کہ بھئی اگر آ گئے تو کیوں، کیونکہ دیکھیں کہ جہاں آپ کو روک دیا گیا نا تو آپ کی نیت کے مطابق ثواب مل گیا. جہاں ہے حج کی ادائیگی تو اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا. پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی فرق نہ آئے، نہیں میں روٹین سے کرنا چاہتی ہوں، تو اہل علم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ایسی میڈیسن یوز کر سکتے ہیں. میرا تو پرسنل ایکسپیرینس بالکل بھی اچھا نہیں رہا تھا. ہاں ایسا ہوتا ہے جی. 2019 میں میں نے عمرہ کیا تو میں نے یہ پیلز جو ہیں کھائی ہیں تو اس نے مجھے اتنا ڈیمیج کیا ہے. ایک دن میں بھول گئی ہوں
میں پراپر کھا رہی ہوں. ایک دن بھول گئی ہوں تو بس جب تک اس کا اثر تھا تب تک وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر وہ جب پراپر کھانا پڑی, جب میں بھول جاؤں پھر وہ حال. اچھا, اب اس کا یہ بھی حل ہے جو ایک ہفتے میں میری پیریڈ سرکل کا جو ٹائم تھا, ڈیوریشن تھی, وہ ختم ہونی تھی, وہ 20-22 دن پہ چلی گئی تھی. اسی لیے میں نے یہ چیز مینشن کی. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی صحت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی, فرمایا کہ اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے خطرے میں مت ڈالو, سختی سے منع کیا گیا ہے. اسی لیے یہ ہے کہ بعض کو یہ سوٹ کر جاتا ہے اور بعض کو نہیں. کن کو نہیں کرتا, اسپیشلی ینگ بچیوں کو, کہ جن کا یہ سب ابھی پیک پہ چل رہا ہے اور سسٹم جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے فلو میں, اور آپ اس کو زبردستی بیریئر لگا رہے ہیں روکنے کے لیے, تو وہ اس وقت صحت متاثر ہوتی ہے. لیکن جب یہ اوور ایج ہے, ویسے ہی کم ہو رہے ہیں, اور پھر وہ اس کو یہ کر لیتی ہیں, وہاں یہ چیز سپورٹیو ہوتی ہے.